السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون۔ کون ہے جو اللہ کو قرضہ حسنہ دے تاکہ وہ اس کے لیے اسے کئی گنا بڑھائے، اور اللہ رزق قبض بھی کر لیتا ہے اور کھول بھی دیتا ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اس آیت میں حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز فرما رہے ہیں، کون ہے جو اللہ کو قرضہ حسنہ دے تاکہ وہ اس کے لیے اسے کئی گنا بڑھائے، اور اللہ تنگی بھی پیدا کر دیتا ہے اور سمردھی بھی پردان کرتا ہے، اور تم اسی کی اور لوٹائے جاؤ گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کو قرض دینے کا ورنن ہے۔ اس کا یہ ارتھ نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو انسانی پیسے کی آوشکتا ہے اور اپنی آوشکتاؤں کی پورتی کے لیے وہ قرض مانگ رہا ہے۔ قرض کے ایک تو سامانیہ ارتھ ہیں جو ہم قرض کے لین دین میں پریوگ کرتے ہیں، کسی سے ادھار لیا دیا، لیکن اس کے شبد کوشی ارتھ اچھے یا برے بدلے کے بھی ہوتے ہیں۔ یہاں اس کے ارتھ ہوں گے کہ کون ہے جو اللہ کے مارگ میں خرچ کرتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو بہترین بدلہ دے۔ اتہ جہاں اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کرنے یا دینے کا پرشن اٹھتا ہے تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کام کے کرنے والے کو بہترین بدلہ پردان کرے۔ ارتھات اگر اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو دے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ پردان کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اور بھی بہت سی جگہ قربانیوں اور مالی قربانیوں کا ورنن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر یا اللہ تعالیٰ کی سرشٹی کی بھلائی کی خاطر خرچ کرنے کو سوئم اللہ تعالیٰ کی خاطر خرچ کرنے کے برابر ٹھہرایا گیا ہے، اور جو چیز خدا تعالیٰ کی خاطر خرچ کی جائے وہ ویرتھ نہیں جاتی، بلکہ یہ ایسا قرض ہے جسے اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا کر لوٹاتا ہے۔ اتہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی قرض کی آوشکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو سوئم رب ہے، سمست جہانوں کو پالنے والا ہے، دینے والا ہے، اس کو کسی کی آوشکتا نہیں۔ وہ جب اپنے لیے قرض کا شبد پریوگ کرتا ہے
تو ارتھ یہ ہے کہ میرے مارگ میں خرچ کرو اور میرے بہت سے انعاموں کو حاصل کرنے والے بنو۔ کون ہے جو مجھے قرضہ حسنہ دے؟ یہ پرشن اٹھا کر اس اور پریرنا دلائی گئی ہے کہ کون ہے جو میرے مارگ میں خرچ کر کے میرے بے شمار انعاموں کا وارث بنے اور بنتا چلا جائے۔ اور اگر سوئم ہی اس کا اسپشٹیکرن بھی فرما دیا کہ میں تمہارے اس قرض کو اپنے پاس رکھنے کے لیے، اپنی آوشکتا کے خرچ کرنے کے لیے نہیں مانگ رہا، بلکہ تمہیں کئی گنا بڑھا کر دینے کے لیے تمہیں کہہ رہا ہوں، تمہارے یہ قرض لے رہا ہوں اور اس کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر تم میرے دین کے لیے، میری سرشٹی کی بہتری کے لیے خرچ کرو گے تو کئی گنا بڑھا کر تمہیں واپس لوٹاؤں گا۔ اور قرضہ حسنہ کا شبد پریوگ کر کے یہ بھی بتا دیا کہ تم اپنی مرضی سے اور خوشی سے یہ خرچ کرو گے تو پھر ایسا خرچ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہوگا، وہ تمہاری اور سے قرضہ حسنہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے کئی گنا بڑھا کر لوٹائے گا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی ایک سبھا میں اس حوالے سے بیان کرتے ہوئے ایک استھان پر یوں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو قرض مانگتا ہے تو اس سے یہ ابھیپرائے نہیں ہوتی کہ نعوذ باللہ اللہ کو حاجت ہے اور وہ محتاج ہے، ایسا وہم کرنا بھی کفر ہے۔ اس کا ارتھ یہ ہے کہ جزا کے ساتھ واپس کروں گا، یعنی بڑھا کر واپس کروں گا۔ یہ ایک طریقہ ہے اللہ تعالیٰ جس پر فضل کرنا چاہتا ہے۔ پھر ایک اوسر پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک نادان کہتا ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ویکتی ہے جو اللہ کو قرض دے؟ اس کا ارتھ یہ ہے کہ مانو نعوذ باللہ خدا بھوکا ہے، وہ مورکھ نہیں سمجھتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مورکھ لوگ ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں، مورکھ نہیں سمجھتا کہ اس سے بھوکا ہونا کہاں سے نکلتا ہے۔ جب قرضہ حسنہ کی بات اللہ تعالیٰ کرتا ہے مجھے دو، تو اس سے یہ کہاں نتیجہ نکلتا ہے کہ بھوکا ہے اللہ تعالیٰ؟ فرمایا یہ یہاں قرض کا ابھیپرائے اصل تو یہ ہے کہ ایسی چیزیں جن کے واپس کرنے کا وعدہ ہوتا ہے، قرض تو ہوتا ہی واپس کرنے کے لیے ہے اور اس کے ساتھ وعدہ ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اس کے ساتھ بھوک اپنی اور سے لگا لیتا ہے، یعنی اعتراض کرنے والا بھوک ارتھات غریبی کا شبد یا اللہ تعالیٰ کی آوشکتا کا شبد اپنی اور سے لگا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ نہیں فرمایا کہ میں بھوکا ہوں، غریب ہوں، اس لیے مجھے دو، اپنی ذات کے لیے میں نے خرچ کرنا ہے۔ ہاں، اپنے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے جب بھوکے ہوتے ہیں تو تم دو گے، ان پر خرچ کرو گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے مجھ پر خرچ کیا۔ آپ فرماتے ہیں یہاں قرض سے ابھیپرائے یہ ہے کہ کون ہے جو اللہ کو اچھے کرم دے، اللہ تعالیٰ ان کا بدلہ اسے کئی گنا کر کے دیتا ہے۔ کوئی بھی عمل نیک ہو، اللہ کی خاطر کرو گے تو اللہ تعالیٰ اسے بڑھا کر دے گا، کیول روپے پیسے کی بات نہیں ہے۔ اور فرماتے ہیں یہ بات جو ہے خدا کی شان کے یوگیہ ہے، جو سلسلہ عبودیت کا ربوبیت کے ساتھ ہے، جو بندوں کا خدا کے ساتھ ہے۔ اس پر غور کرنے سے اس کا یہ ابھیپرائے اسپشٹ سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ بنا کسی کی نیکی، دعا اور التجا اور بنا بھید بھاؤ کافر مومن کے ہر ایک کی پرورش فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کی پرورش کر رہا ہے، بنا یہ دیکھے کہ کون کافر ہے یا مومن ہے، اور اپنی ربوبیت اور رحمانیت کے لابھ سے سب کو لابھ پہنچا رہا ہے۔ پھر وہ کسی کی نیکیوں کو کب ویرتھ کرے گا، جب بغیر کسی نیکی کے، بغیر کسی کام کے اللہ تعالیٰ سب کو پال رہا ہے اور دے رہا ہے۔ تو پھر جب کوئی نیکی کرے گا اور اچھا کرم کرے گا تو کس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ویرتھ کر دے اور اس کا بدلہ نہ دے؟ اس کی شان تو یہ ہے مَن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، کہ جو ذرا بھی نیکی کرے اس کا بھی بدلہ اس کو دیتا ہے، اور جو ذرا بدی کرے اس کی بھی سزا اس کو ملے گی۔ یہ ہے قرض کا واستوک ارتھ جو اس آیت سے پایا جاتا ہے۔ چونکہ اصل ارتھ قرض کا اس سے پایا جاتا تھا، اس لیے یہی کہہ دیا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اور اس کی تفسیر اس آیت میں موجود ہے
کہ من یعمل مثقال ذرۃ خیر یرا، کہ جو بھی ذرا بھی نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ یہاں اس کا بدلہ ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا بدلہ ہے۔ اتہ اللہ تعالیٰ کے دھرم کے پرچار پرسار کے لیے، مخلوق کی سیوا کے لیے مالی قربانی کرنا بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے، اور اللہ تعالیٰ کبھی اسے بغیر بدلے کے نہیں چھوڑتا۔ اس کی دوسری جگہ پر پوتر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس پرکار ورنن کیا ہے۔ مالی قربانیوں کے سلسلے میں تو لوگ افراد جماعت سے بہتر اور کون جان سکتا ہے۔ ہر ورگ کے احمدی ویکتیگت انوبھو رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر، اللہ تعالیٰ کی پرشنسا چاہنے کے لیے اس کے مارگ میں خرچ کرنا جہاں دل کے سکون کا باعث بنتا ہے، وہاں دنیاوی لحاظ سے بھی ہزاروں لوگ اس انوبھو سے گزرتے ہیں کہ آشچر چکت روپ سے اللہ تعالیٰ وہ رقم جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے مارگ میں دی ہوتی ہے واپس لوٹا دیتا ہے۔ ایسے بہت سے احمدی ہیں جو صرف قربانی کرتے ہیں، یعنی قربانی کے نام پہ قربانی کرتے ہیں، اور صرف یہ اچھا رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ ان کے دل میں یہ وچار بھی نہیں ہوتا کہ اس کا بدلہ انہیں مل جائے گا دنیا میں یا دنیاوی مال کی صورت میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے کہ میں احسن رنگ میں اس کو لوٹاؤں گا، وہ لوٹا دیتا ہے۔ کچھ ایسے بھی ہیں جو برے حالات کے باوجود قربانی کر دیتے ہیں اور یہ امید رکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ ان کی اپنی آوشکتائیں جو ہیں وہ کسی نہ کسی پرکار پوری کر ہی دے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کی اس امید کو بھی پوری کر دیتا ہے، اور ان کو بھی حیرت ہوتی ہے کہ کس پرکار خدا تعالیٰ نے ان کی آوشکتا پوری کر دی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ نیک نیتی سے خدا تعالیٰ کی رضامندی کی خاطر قربانی کی جائے، اور قربانی اور اس کے لیے باقی جو آدیش ہیں اور نیکیوں کو بھی کرتا چلا جائے۔ یہ نہیں کہ کیول مال دے دیا اور سمجھ لیا کہ میں نے بہت قربانی کر دی، باقی کرتویہ جو میرے ہیں ان کو وہ پورے کر دیے۔ باقی نیکیاں بجا لانا بھی آوشک ہے، شیش جو نیکیاں ہیں ان کو کرنا بھی آوشک ہے، نہ کہ ایک کاروباری ویکتی کی طرح کیول اس سوچ کے ساتھ مال خرچ ہو کہ اس سے لابھ لینا ہے، ارتھات اللہ تعالیٰ کے مارگ میں دے دو، منافع مل جائے گا۔ بہرحال میں اس سمے لوگوں کے اپنے ورتانت پرستت کرتا ہوں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس آدیش سے لابھ اٹھایا۔ اکثر ایسے گھٹنائیں ہیں جن میں شدھ روپ سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی خاطر قربانی دی اور آشچر چکت روپ سے ان کی آوشکتاؤں کو نہ کیول اللہ تعالیٰ نے پورا کیا بلکہ بڑھا کر دیا۔ بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے اس بات کی قربانی کی کہ اپنی اور اپنے بچوں کی بھوک کس پرکار مٹائیں گے، لیکن کچھ منٹ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑھ کر ان کی بھوک کو مٹانے کے سامان پیدا کر دیے، جو ان کے پاس تھا اس سے بہت بڑھ کر دے دیا، اور یوں اس بات نے ان کے ایمان میں اور ادھک مضبوطی کا کارن بنی۔ اتہ یہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے لوگ جن کی بے شمار مثالیں آج ہمیں جماعت احمدیہ میں ہی نظر آتی ہیں۔ گنی کناکری کے صدر اور مبلغ انچارج نے ایک ورتانت لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے میرا جو وقف جدید کا خطبہ تھا پچھلے سال کا، وہ مسجد میں پڑھ کر سنایا، جس میں میں نے مالی قربانی کے مہتو کو ورنن کیا تھا، اور اس حوالے سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے اقتباس ادھرن پرستت کیے تھے، جن میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خدا تعالیٰ تک پہنچنے کے 5 مادھیموں میں سے ایک مادھیم مال کے ساتھ جہاد کرنا ورنن کیا تھا، اور فرمایا تھا کہ ایک دل میں 2 محبتیں اکٹھی نہیں ہو سکتیں، یعنی مال کی محبت بھی ہو اور خدا تعالیٰ کی محبت بھی ہو۔ اور اس کے علاوہ بھی کچھ ورتانت میں نے سنائے تھے جو سامانیتا میں سنایا کرتا ہوں، یعنی مالی قربانی کے ایمان وردھک ورتانت۔ کہتے ہیں کہ نماز جمعہ کے بعد ایک غریب اور نشٹھاوان احمدی موسی قبا صاحب نے اپنی جیب میں جتنے پیسے تھے اتنت شردھا پوروک وقف جدید کی مد میں ادا کر دیے، جبکہ وہ اس سے پہلے اپنا چندہ ادا کر چکے تھے۔ جب رقم کا پوچھا گیا کہ کتنی ہے تو کہنے لگے کہ جو جیب میں تھا میں نے نکال کر دے دیا، اب سوئم گن لیں، میں نے تو اللہ تعالیٰ کی محبت کے پراپت کرنے کے لیے دیا ہے، گنتی کر کے نہیں دیا۔ جب گنتی کی گئی تو 50,000 فرانک کی رقم تھی۔ جب انہیں کہا گیا کہ یہ کچھ رقم اس میں سے واپس رکھ لیں، آپ نے گھر بھی جانا ہے، سب ہی
آپ نے جیب میں سے نکال کر دے دیے ہیں، کرایہ بھی نہیں رہا آپ کے پاس۔ تو کہنے لگے کہ آپ نے سنا نہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ایک دل میں دو محبتیں جمع نہیں ہو سکتیں، اتہ آج مجھے اللہ تعالیٰ کی محبت کے سہارے جینے دو، اور خوشی خوشی پیدل اپنے گھر چلے گئے۔ یہ ہیں وہ نظارے جنہیں دیکھ کر مبلغ صاحب نے بھی لکھا ہے کہ دل اللہ تعالیٰ کی پرشنسا سے بھر جاتا ہے۔ کیسی نشٹھاوان جماعت ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو پردان کی ہے۔ لوگ سنتے ہیں خطبے اور سن کے کہہ دیتے ہیں کہ ہاں جی ہم نے سن لیا، لیکن اس گہرائی سے اس بات کو نوٹ کرنا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ دو محبتیں ایک دل میں نہیں رہ سکتیں، تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ میری جیب میں مال پڑا ہو، اس کی محبت بھی رکھوں اور فوری طور پر اس پر عمل بھی کر دیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آتی۔ یہ ہے گہرائی سے کسی بات کو سننا اور اس کا پالن کرنا۔ کیسے عجیب قربانی کے نظارے ہیں۔ یہ بھی شرائط بیعت کے مطابق ہے کہ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ سے وفا کا عہد پورا کرنا ہے، کوئی شکوہ نہیں کرنا۔ جب ادائیگی کی قربانی کی خوشی ہوئی، اس سے وفا کے ساتھ قربانی کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے مخالفین کہتے ہیں کہ ہم جماعت کا نام دنیا سے مٹا دیں گے۔ کون ہے جو اللہ تعالیٰ سے ایسی محبت کرنے والوں اور وفا کرنے والوں کو مٹا سکے؟ اللہ تعالیٰ پھر ایسی محبت کرنے والوں کو اپنے ساتھ چمٹاتا ہے اور دشمن کی خاک کا بھی پتہ نہیں چلتا۔ حضور فرما رہے ہیں، جماعت احمدیہ فرانس کی ایک مہیلا ڈینوا صاحبہ ہیں۔ کچھ سمے پورو انہوں نے بیعت کی تھی۔ فیملی کے ساتھ بھی کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کو۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے مالی قربانی میں، چاہے وہ وقف جدید ہو یا تحریک جدید ہو، مسجد فنڈ ہو، ہمیشہ حصہ لینے کی کوشش کی ہے اور چندوں کی برکات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ کہتی ہیں اس سال میں نے وقف جدید چندے کی ادائیگی کی تو حالات اس طرح کے تھے کہ میں اچھی جاب کے لیے ایک لمبے سمے سے پریاس کر رہی تھی، لیکن کوئی جاب نہیں مل رہی تھی۔ کہتی ہیں کہ جس دن میں نے چندہ وقف جدید کی ادائیگی کی، 10 منٹ کے بعد ہی مجھے فون کے دوارا ایک بہت بڑی کمپنی کی اور سے یہ سوچنا ملی کہ ان کے یہاں مجھے جاب مل گئی ہے۔ کہتی ہیں یہ سمست چندوں کی برکتوں کے ترنت بعد اور وشیش طور پر وقف جدید کی ادائیگی کے ترنت بعد کام کا حصول جو کام ملنا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ کی اور سے میرے لیے ایک نشان ہے۔ قازقستان کے مبلغ سلسلہ لکھتے ہیں کہ لوکل معلم دسلان صاحب کی پتنی نے چند سال پہلے بیعت کی تھی۔ اس بار اپنی سالگرہ کے اوسر پر 7,000 تینگے لوکل کرنسی ہے، تحریک جدید اور وقف جدید میں آدھی آدھی کر کے دے دی۔ وہ ورنن کرتی ہیں کہ اس رقم کی ادائیگی کے ایک ہفتے کے بعد ہی مجھے 70,000 تینگے کی رقم مل گئی، جس کی مجھے کوئی امید بھی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی کی تو اس سے 10 گنا بڑھا کر واپس کر دیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں ایسا ہوتا؟ ہمارے ساتھ تو ایسی گھٹنا نہیں ہوتی۔ ان کو چاہیے کہ استغفار بھی کریں اور اپنے دلوں کو ٹٹولیں۔ حضور فرما رہے ہیں کہ کیا اس قربانی کے سمے ان کی نیت شدھ روپ سے قربانی کی تھی؟ اگر تھی تو پھر شکوہ بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو پھر اس بات پر خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قربانی کی توفیق پردان کی۔ اللہ تعالیٰ نے دینا تھا، کس طریقے سے دینا ہے وہ دے دے گا۔ ہو سکتا ہے آج نہیں تو کل دے دے گا، لیکن جن کی نیت ہی یہ ہوتی ہے کہ ان کو پھر شکوے بھی پیدا ہوتے ہیں۔ کچھ ہی دل ہیں جو ایسے کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو تو پھر نمازیں بھی بوجھ لگ رہی ہوتی ہیں۔ ماسکو کے ایک دوست عبد الرحیم صاحب کہتے ہیں کہ نوکری کے معاملے میں میری قسمت ہمیشہ خراب رہی ہے۔ جہاں بھی کام ملتا ہے وہاں تنخواہ اتنی کم ہوتی ہے کہ ساری فیملی کا گزارا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک بار تو 1 مہینے کی تنخواہ بھی نہیں ملی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا فضل کیا کہ میری تنخواہ میں اضافہ ہونے لگا، بڑھوتری ہونے لگی۔ میں سمجھ گیا کہ یہ خدا تعالیٰ کے مارگ میں، یہ خدا تعالیٰ کی اور سے اشارہ ہے کہ مجھے چندے جو ہیں وہ نعمت روپ سے ادا کرنے چاہیے۔ اتہ میں نے چندہ ادا کرنے شروع کر دیے۔ جتنے چندے تھے نعمت روپ سے دینے شروع کر دیے۔ ان کی ادائیگی کے پرنام سوروپ میں اللہ تعالیٰ سے اور ادھک فضل پراپت کیا اور مجھے ایک ایسی نوکری کی پیشکش ملی
جس کا میں 2 سال سے پرتیکشا کر رہا تھا، اور اللہ کے فضل سے اب مجھے چندہ وقف جدید کی ادائیگی کی بھی توفیق ملی ہے، اور مجھے وشیش روپ سے اس بات کی سمجھ آ گئی ہے کہ چندوں کی ادائیگی میں استھائی سبھاؤ اپنانا اللہ تعالیٰ انسان کی آمدنی کو بڑھاتا چلا جاتا ہے اور آمدنی کا استھائی پربند بھی فرما دیتا ہے، اور یہ کہ میں بڑا شکر گزار ہوں اللہ کا کہ اس نے مجھے جماعتی چندوں میں سملت ہونے کا سوبھاگیہ پردان کیا۔ سیرا لیون سے واٹرلو ریجن کے مبلغ ہیں افتخار صاحب، کہتے ہیں کہ چندہ وقف جدید کی وصولی کے بارے میں وبھن جماعتوں کے دورہ جات کیے۔ احباب جماعت کو بتایا کہ ہماری اور سے آپ کو چندوں کی اہمیت بتانے میں سستی ہوئی ہے۔ تحریک جدید کے چندے کے اعلان کے سمے میں نے اعلان کیا تھا کہ سیرا لیون میں کافی گنجائش ہے، پوٹینشیل ہے، اور وہ اگر چاہیں تو بہتری کر سکتے ہیں اپنے چندوں میں۔ اتہ انہوں نے اس پیغام کو لے کر جماعتوں میں گئے اور کہا کہ خلیفۃ المسیح کا یہ پیغام ہے کہ سیرا لیون کافی بڑی اور پرانی جماعت ہے اور افراد جماعت قربانیاں کرنے کے لیے تیار ہیں، سستی ہے تو عہدیداروں کی اور سے۔ کہتے ہیں یہ پیغام سن کر احباب جماعت میں ایک جوش اور ولولہ پیدا ہو گیا، اور انہوں نے نہ کیول یہ کہ وقف جدید کے چندے ادا کر دیے بلکہ دوسرے چندوں میں بھی بڑھوتری کے ساتھ ادائیگی کی۔ لیوٹن ایک جگہ ہے، 18 گھرانوں میں رابطہ کیا، جس کے پرینام سوروپ 13 لاکھ لیون ایک ہی دن میں وصول ہوا ہے۔ 2 احمدی اسکولوں کے ودیارتھیوں نے 3 لاکھ لیون ایک ہی دن میں وقف جدید میں ادا کر دیے، اور مزید 2 لاکھ لیون کی بڑھوتری بعد میں کر دی۔ ایک بچی لیوٹن میں مسلمہ غوفونہ نے 50,000 لیون ادا کیے اور کہا کہ اس کے لیے خلیفۃ المسیح کی سیوا میں دعا کا نویدن کر دیں۔ کہتے ہیں 5 طالب علموں نے 5 ودیارتھیوں نے مجھے بتایا کہ مزدوری کرنے پر جو مزدوری ملی تھی انہوں نے مزدوری کی چندہ دینے کے لیے، حضور فرما رہے ہیں انہوں نے چندہ دینے کے لیے مزدوری کی، اور جو اجرت جو محنتانہ ملا انہوں نے 50,000 لیون وقف جدید میں پرستت کر دیے۔ عطا یہ ہیں وہ لوگ جو خلیفہ وقت کے آدیش پر لبیک کہنے والے ہیں، کبھی ملے نہیں، کبھی اس طرح آمنے سامنے بیٹھے نہیں، لیکن ان کے دلوں میں خلافت سے محبت اور اس کا سمان ہے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ کی خاطر پھر ہر قربانی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک اور مثال دیکھیں اسی محبت کی، لیوٹن جماعت کی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے ایسبا کے گھر جا کر چندہ کی تحریک کی اور خطبے کا اقتباس سنایا کہ سیرا لیون میں افراد جماعت قربانیاں کرنے کے لیے تیار ہیں، تو ان کی پتنی بڑی بھاوک ہو گئیں۔ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک کہا ہے خلیفۃ المسیح نے، اور کہتی ہیں لیکن مجبوری ہے کہ آج ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے۔ کہتے ہیں ابھی بیٹھے ہوئے تھے کہ کہیں سے بالکل امید کے وپریت کوئی رقم آ گئی، جو انہوں نے اسی سمے جو ان کے ساتھی تھے سیکٹری مال ان کو پکڑا دی اور کہا کہ رسید کاٹ دیں چندہ کی۔ گننے پر پتہ لگا کہ 2 لاکھ لیون ہیں، جو انہوں نے سارے چندے میں ادا کر دیے، اور بہت سنتشٹ اور پرسن تھیں اس ادائیگی سے۔ کوئی شکوہ نہیں تھا کہ ایسے غلط سمے پر آ گئے، ابھی تو ہمیں سوئم آوشکتا تھی آدھی ہماری جو آئی رقم ہے وہ تم لے گئے۔ تو کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ گھر میں کھانے پینے کے لیے بھی کچھ رقم رکھ لیں اس میں سے۔ کہنے لگیں اب کچھ نہیں، جو رقم آئی ہے چندہ میں ادا کر دی ہے، اب کوئی پرواہ نہیں ہمیں۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے بھی ادھار نہیں رکھا۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد ہی ان کو کہیں سے کچھ اور رقم بھی آ گئی جو کافی رقم تھی، اور پھر ان کے کھانے پینے کا پربند بھی ہو گیا۔ قرغزستان مبلغ سلسلہ ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ ایک نشٹھاوان قرغز احمدی قوت صاحب بشکیک میں رہتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے وقف جدید کے لیے 1000 سم دینے کا وعدہ کیا تھا۔ قرغز کرنسی ہے سم۔ مالی سال ختم ہونے سے 1 ماہ قبل ہماری جماعت کے صدر صاحب نے خطبے میں وقف جدید کے چندے کے مہاتو پر پرکاش ڈالا۔ انہوں نے خطبے میں خلیفۃ المسیح کے کسی پچھلے خطبے کے واقعات پڑھ کر سنائے تو کہتے ہیں میں نے اپنے کیے ہوئے وعدہ 1000 سم میں سے صرف 200 سم ادا کیے ہوئے تھے۔ اس سمے تک
پوری ادائیگی کی ابھی توفیق نہیں ملی تھی۔ کہتے ہیں میری ایک بیمار بہن ہے، حکومت اسے ہر مہینے 4000 سم ادا کرتی ہے۔ اس دن جمعہ کے بعد میں اپنی بہن کی پینشن لینے گیا۔ جب میں نے ATM مشین میں کارڈ ڈالا، اکاؤنٹ میں 10,000 سم موجود تھے۔ ایک ہفتے پورو میری ماں نے حکومت کو ایک پتر لکھا تھا کہ ہمارا گزارا اس پرکار نہیں ہوتا، اس لیے الاؤنس بڑھایا جائے، تو میں سمجھا کہ یہ وہی رقم آئی ہے حکومت کی اور سے۔ لیکن کہتے ہیں کہ آج صبح 29 دسمبر کو حکومت کی اور سے فون آیا کہ وعدے کے انوکول آپ لوگوں کو ہم 5000 سم کر دیں گے۔ اس پرکار مزید 5000 سم بھی مل گئے، اور کہتے ہیں کہ میں نے چندہ بھی ادا کر دیا جو پہلے ہم خرچ کر چکے تھے یا خرچ ہوا ہے، اس میں سے نکال لیا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ چندہ جو میں نے ادا کیا تھا فوری طور پر اس کی برکت کا پرینام ہے کہ وہ پہلے والے پیسے ہمیں نہیں پتہ لگا کہ کہاں سے آئے تھے، لیکن بہرحال ہمارے اکاؤنٹ میں آئے تھے، اور بینک نے کہا کہ یہ تمہارے پیسے ہی ہیں، اس سے ہمارا کوئی سمبند نہیں۔ تو یہ قربانیاں جو ہیں پھر ایمان میں بڑھوتری کا کارن بنتی ہیں۔ حضور انور فرما رہے ہیں، تنزانیہ کے امیر صاحب کہتے ہیں زنجبار جماعت سے خیر رشیدی صاحب ہیں، انہوں نے جب وقف جدید کی یاد دہانی کروائی گئی اس سال کے انت پر، انہوں نے لکھا کہ جب یہ یاد دہانی ہوئی ہے اس سمے نہ میرے پاس کوئی نوکری تھی اور نہ ہی کوئی رقم، لیکن میں نے مبلغ صاحب سے نویدن کیا کہ آپ میرا نام پورن ادائیگی کرنے والوں کی لسٹ میں سملت کر دیں، اللہ تعالیٰ پربند کر دے گا سوئم ہی۔ کہتے ہیں 2 دن گزرے ہوں گے کہ مجھے ڈرائیور کی نوکری مل گئی، اور پہلے ہی دن جو آمد ہوئی اس سے آسانی سے اپنا اور اپنے بچوں کی اور سے وقف جدید کا چندہ ادا کر دیا۔ تو کہتے ہیں چندہ ادا کرنے کی نیت کی وجہ سے استھائی آمدنی کا میرا پربند ہو گیا۔ پھر یہ دیکھیں ایسی باتیں ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان بھی ان باتوں سے پھر مضبوط ہوتا ہے۔ تنزانیہ کے امیر صاحب بھی تحریر کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ ارنگا ریجن سے طاہا صاحب ہیں، انہوں نے بیان کیا ہے کہ اس سال مجھے چندہ وقف جدید کے حوالے سے اسامانیہ برکتوں کا دیکھنے کا اوسر ملا۔ کہتے ہیں وقف جدید کا وعدہ لگ بھگ 6 لاکھ شلنگ تھا۔ نومبر میں مالی مشکلوں کو دیکھتے ہوئے انہوں نے مجھے پتر لکھا کہ ساموہک طور پر دیش کے اور کاروبار کے حالات بہت خراب ہیں، اس لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق میں سے میں وقف جدید کا وعدہ پورا کر سکوں۔ حضور فرما رہے ہیں اب یہ لوگ پتر جو مجھے لکھتے ہیں یہ بھی کیول اپنی ویکتیگت آوشکتاؤں کے لیے نہیں لکھتے، یہ فکر کے ساتھ لکھتے ہیں کہ دعا کریں کہ ہم چندہ اپنا ادا کر سکیں۔ آگے کچھ ورتانت آئیں گے، لوگ تو نمازیں اور تہجد پڑھتے ہیں اس لیے کہ ہم چندوں کی ادائیگی کر سکیں، بجائے اس کے کہ اپنی ویکتیگت آوشکتاؤں کی پورتی کریں۔ کہتے ہیں ابھی پتر لکھا ہی تھا کہ دل میں سکون سا محسوس ہوا کہ انشاءاللہ کچھ ویوستھا ہو جائے گی، اور ابھی پتر لکھے ہوئے 24 گھنٹے ہی گزرے ہوں گے کہ کسی ریفرنس سے میرے پاس ایک دوست اپنے کاروبار کے سلسلے میں پرامرش کرنے اور کنسلٹیشن کے لیے آئے۔ ان سے ملنے پر گیان ہوا کہ 15 سال پہلے ہم دونوں کلاس فیلو بھی تھے۔ کہتے ہیں کہ ان کے کام کے سلسلے میں جو باتیں ہوئیں، پھر مجھے ایک کانٹریکٹ مل گیا ان کے دوارا جو 6 ملین شلنگ کا کانٹریکٹ تھا۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے وعدے کی رقم سے کئی گنا ادھک 10 گنا بڑھا کر پربند کر دیا، 6 لاکھ کو 6 ملین کر دیا۔ ایڈوانس ملتے ہی سب سے پہلے میں نے وقف جدید کا وعدہ پورا کیا۔ زنجبار کے ایک نومبائن دوست ہیں جمعہ صاحب، سبزی منڈی میں کام کرتے ہیں مزدوری کا۔ کہتے ہیں کہ جب وقف جدید کے وعدے کی ادائیگی کے حوالے سے تحریک کی گئی تو ان دنوں سامان لانے والی آمد و رفت بند ہو گئی تھی۔ لوڈنگ ان لوڈنگ کا کام کرتے ہیں سامان کی گاڑیوں پر، مالی حالات تنگ تھے۔ میں نے کچھ دن تہجد میں اللہ تعالیٰ سے، حضور فرما رہے ہیں جس پرکار میں نے کہا تھا کہ اب یہ مزدور آدمی ہے، غریب آدمی ہے، یہ دعا نہیں کر رہا کہ میری ضروریات، میری آوشکتائیں پوری ہو جائیں، میرا پیٹ بھرنے کے سامان ہو جائیں۔ کہتے ہیں میں نے کچھ دن تہجد میں اللہ تعالیٰ سے چندوں کی ادائیگی کے لیے خاص دعا کی۔
دعا کی تو کیول یہ، اور تہجد میں اٹھ کر دعا کی تو صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے سامرتھ پردان کر کہ میں مالی قربانی میں پیچھے نہ رہوں۔ عطا وقف جدید کا سال ختم ہونے سے کیول 3 دن پہلے یہ سلسلہ جو کاروبار کا بند تھا دوبارہ شروع ہو گیا، اور لگ بھگ 3 لاکھ شلنگ کی آمد ہوئی انہیں، جس سے کہتے ہیں کہ مجھے اپنا اور اپنے بچوں کا چندہ ادا کرنے کا سامرتھ پراپت ہوا۔ یہ ورنن نہیں کیا کہ گزارا کرنے کے لیے ہمیں رقم مل گئی، بلکہ یہ کہ میرا اور میرے بچوں کا چندہ ادا ہو گیا۔ کہتے ہیں جب سے میں نے بیعت کی ہے، چندہ جات کی ادائیگی کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے میرے مال میں بہت برکت ڈالی ہے۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کو فکر ہے تو چندوں کی ادائیگی کی، اور تہجد میں جیسا کہ میں نے کہا وشیش روپ سے رو رو کر دعا کر رہے ہیں، تو یہ کہ خدا تعالیٰ چندہ ادا کرنے کا سامرتھ پردان کر۔ ایک دنیا دار انسان یہ باتیں سن کر کہہ سکتا ہے یہ تو پاگل پن ہے، لیکن دنیا دار کی نظر میں جو بے وقوف لوگ ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ پیار کرتا ہے اور پھر ان کی آوشکتائیں سوئم پوری کرتا ہے۔ رپورٹوں میں عجیب گھٹنائیں ملتی رہتی ہیں۔ گیمبیا کے امیر صاحب لکھتے ہیں، نارتھ بینک ریجن کے ایک گاؤں کے دکاندار ابراہیم صاحب بڑے سفل ویوپاری تھے، اور لوگ اپنی امانتیں وغیرہ ان کے پاس رکھوایا کرتے تھے، اور اس سمے یہ غیر احمدی تھے۔ کچھ کارنوں کے آدھار پر اچانک دیوالیہ ہو گئے اور انہوں نے لوگوں کی امانتوں میں سے بھی خرچ کر لیا اپنے کاروبار کو بچانے کے لیے۔ جب انہیں بھے ہوا کہ وہ امانتیں بھی واپس نہیں کر پائیں گے تو اپنے پیترک گاؤں گنی کناکری چلے گئے، بھاگ گئے ملک چھوڑ کے، اور 3 سال تک گنی کناکری رہے۔ پھر انہوں نے نرنے کیا کہ انہیں واپس جانا چاہیے۔ دل میں نیکی تھی، یہی فیصلہ کیا کہ حالات کا مقابلہ کر لیں گے واپس جا کے، تو قرضے ہیں کسی نہ کسی طرح واپس کرنے چاہیے لوگوں کے۔ اتہ انہوں نے گاؤں کے چیف اور ڈسٹرکٹ چیف کو فون کیا اور ایک افسر دینے کا نویدن کیا کہ مجھے افسر دو، مجھے واپس آنے دو، گرفتار نہ کرنا تو میں پریتن کروں گا کہ سارے قرضے ادا کر دوں۔ اتہ چیف نے اس شرط پر واپس آنے کی انومتی دے دی کہ وہ محنت کر کے کمائیں گے اور لوگوں کی امانتیں واپس لوٹائیں گے۔ اگر ایسا نہ کر سکے تو جیل بھیج دیا جائے گا۔ کہتے ہیں انہیں آئے ہوئے ابھی 4 مہینے کا سمے بیتا تھا کہ ان تک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا پیغام پہنچا، جسے سن کر انہوں نے احمدیت سویکار کر لی اور نعمت روپ سے چندہ ادا کرنا شروع کر دیا۔ مالی تحریکات میں حصہ لینے لگے، جو آمد ہوتی تھی اس میں سے کچھ نہ کچھ حصہ ڈالتے رہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی فضل سے چندے کی ادائیگی سے ان کے کام میں اتنی برکت پڑی کہ 2 سال کے اندر انہوں نے نہ کیول اپنے تمام قرضے ادا کر دیے جو کہ 2 لاکھ ڈالاسy تھے، بلکہ اپنا مکان بھی بنا لیا اور دکان بھی دوبارہ قائم کر لی، اور اب ان کا کام پہلے سے بہت بڑھ کر ترقی کر رہا ہے، اور وہ سوئم کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ چندے کی برکات سے ہوا ہے۔ آسٹریلیا جماعت کی ایک اور لجنہ ممبر ہیں، وہ ورنن کرتی ہیں کہ جب ہم نئے گھر میں شفٹ ہوئے ہمارے مالی حالات اچھے نہیں تھے، گھر کا کرایہ بھی زیادہ تھا، میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ آوشک سامگری خرید سکوں، اور دوسری اور چندے کا سال بھی ختم ہو رہا تھا۔ میں نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے چندہ ادا کر دیا۔ حضور فرما رہے ہیں، دنیا دار ملک میں رہنے والی خاتون ہے یہ نہیں ہے کہ کوئی غریب ملک میں تھی اور دعا کی کہ اے اللہ کسی پرکار کسی کی محتاجی نہ ہو، سوئم میری آوشکتائیں پوری کر دے۔ اسی دن شام کو کہتی ہیں کہ میرے شوہر میرے پتی آئے اور مجھے لا کر کچھ پیسے دیے اور کہنے لگے کہ مجھے آج میرے افسر سے یہ بونس ملا ہے، اور یہ کیول مجھے ہی ملا ہے سارے کرمچاریوں میں سے، اور کسی کو نہیں ملا، جو میرے چندے کی رقم سے 2 گنی رقم تھی۔ یہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایسا فضل اور احسان تھا کہ میں حیران رہ گئی، اور مجھے وشواس ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنی خاطر کی گئی قربانی کرنے والوں کو کبھی بے یار و مددگار، کبھی اسہائے نہیں چھوڑتا۔ انڈیا بھارت سے قمر الدین صاحب لکھتے ہیں کہ مالی سال کے انت پر انسپیکٹر ہیں، مالی سال کے انت پر ناظم صاحب وقف جدید کے ہمراہ ان کے ساتھ دورے پر جماعت کالی کٹ پہنچا۔ اس دوران ایک احمدی حنیف صاحب کے گھر بھی گئے۔ انہوں نے 8 سال پورو بیعت کی تھی اور معمولی مزدوری کر کے گزر بسر کرتے ہیں۔ ان کے گھر پہنچے تو ان کا 10 سال کا بیٹا مدلال علی اپنے بگی اور گولک لے کر آیا
اور وقف جدید میں جمع کرواتے ہوئے بتایا کہ یہ چندہ اس نے وقف جدید کے لیے سال بھر اکٹھا کیا ہے۔ جب اسے کھولا گیا گولک کو تو اس میں بڑی رقم تھی۔ ناظم صاحب نے اس بچے سے پوچھا کہ سامانیہ روپ سے بچے پیسے جمع کرتے ہیں تاکہ اپنی پسندیدہ چیزیں خرید سکیں، یہ تم چندہ وقف جدید میں کیوں دے رہے ہو؟ اس پر اس بچے نے جواب دیا کہ جس کا بھاوارتھ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے کرام تو خدا کی راہ میں خرچ کرنے کا آدیش دیتے ہیں، اسی لیے یہ رقم چندہ وقف جدید میں ادا دے رہا ہوں۔ یہ ہے احمدی بچوں کی تربیت۔ جس جماعت کے بچوں کی یہ سوچ ہو اور اس طرح تربیت ہو، اس کو یہ مخالفین احمدیت کس پرکار نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ مخالفین چاہے جتنا بھی زور لگا لیں، لیکن یہ جماعت خدا تعالیٰ نے اپنے دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے استھاپت کی ہے، اس لیے ہر افسر پر خدا تعالیٰ ہی سنبھالتا ہے اور مدد فرماتا ہے، اور ایک نسل کے بعد دوسری نسل کے دل میں اس کی محبت اور اس کے مقاصد کی، اس کے ادیشوں کی پورتی کی تڑپ پیدا کرتا چلا جاتا ہے۔ تنزانیہ کے امیر صاحب لکھتے ہیں، ایک پڑوسی ملک ملاوی منکی مگوچی جماعت سے معلم لکھتے ہیں کہ ایک دوست ابراہیم صاحب گوشت کا کاروبار کرتے ہیں۔ انہوں نے اس سال چندہ وقف جدید کے لیے 5800 ملاوین کواچا وعدہ کیا۔ دوران سال تھوڑا تھوڑا ادا کرتے رہے۔ دسمبر تک کچھ حصہ ادا کرنا باقی تھا، لیکن ملکی حالات کی وجہ سے کاروبار بند ہو گیا۔ انہوں نے ادھار لے کر وعدہ پورا کر دیا۔ ایک ہفتے کے بعد انہوں نے کام دوبارہ شروع کرنے کے لیے ایک بکری خریدی تاکہ اس کا گوشت بیچ سکیں، اور کچھ دنوں میں ہی اتنی برکت پڑی کہ ان کا تمام قرض ادا ہو گیا۔ تو غریب لوگ بھی جس بھروسے اور قربانی کے جذبے کے ساتھ چندہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی پھر فضل فرما دیتا ہے۔ اب حالات تو ایسے ہی تھے ملک کے اور ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات بدل دیے۔ ملاوی کی جماعت موالا کے معلم کہتے ہیں، ایک ودوا مہیلا ہیں جماعت میں ہماری مٹنبا صاحبہ، ہر سال اپنی حیثیت کے مطابق چندہ ادا کرتی ہیں۔ اس سال وقف جدید کے لیے کچھ رقم کا وعدہ کیا اور دوران سال ہی دیگر انیہ مہیلاؤں سے پہلے ہی پورا کر دیا۔ جس دن ادائیگی پوری کی اسی رات سوپن میں دیکھا کہ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ آج سے تمہارے کاموں میں خدا سہایک ہوگا۔ اتہ اگلے دن وہ معلم صاحب کے پاس آئیں اور چندہ وقف جدید میں کچھ ادھک رقم ادا کر دی۔ وہ کہتی ہیں کہ چندہ کی برکت سے خدا تعالیٰ میری فصل میں بہت بڑھوتری کر رہا ہے، اور اب تو مجھے اس نے سوئم ہی کہہ دیا ہے کہ تمہاری سہایتا کرے گا خدا تعالیٰ۔ کس طرح کچھ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ فوری طور پر ایمان میں ترقی کے سامان پیدا کر دیتا ہے۔ البانیہ کے مبلغ لکھتے ہیں کہ نوموبائن کے بارے میں ایک دوست ہیں مائیکلس بیا صاحب، 3 سال پورو انہوں نے بیعت کی تھی، سیکرٹری تبلیغ بھی ہیں جماعت کے، بہت ایکٹیو خادم ہیں۔ ایک دن وہ اپنے ساتھ ایک ڈبہ لے کر آئے جو پیسوں سے بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے 1 مہینے سے یہ ڈبہ اپنی گاڑی میں اس نیت سے رکھا ہوا تھا کہ جتنی بچت ہوتی جائے گی وہ میں جماعت کے چندہ میں ڈالے جائیں گے۔ عطا پہلی بار جب وہ بھرا ہوا ڈبہ لے کر آئے تو ایک حصہ اپنے 4 مہینے کے بیٹے بیرون بیا کی اور سے تحریک جدید اور وقف جدید میں دیا، اور باقی اپنی اور سے تحریک جدید میں اور وقف جدید میں اور لازمی چندوں میں ادا کیا۔ اس کے بعد سے ہر مہینے پیسوں کا ڈبہ بھر کر لاتے ہیں، اور وقف جدید کے اوسر پر دسمبر کے آخر میں آخری جمعہ پر بھی ان کی اپنی سامرتھ کے انوسار کافی بڑی رقم کی مالی قربانی انہوں نے کی ہے۔ احمدی ہونے کے بعد ایک جوش پیدا ہوتا ہے قربانی کا، اس لیے کہ نظارے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے۔ UK سے چین کے صدر جماعت کہتے ہیں کہ ہمارے ٹارگیٹ میں کافی کمی تھی۔ میں اس حوالے سے تہجد میں اٹھ کر دعا کرتا تھا۔ ایک دن میری پتنی نے بتایا کہ امک ویکتی جو ہے یا امک فیملی جو ہے ان کو کہو گے تو تمہاری اور ادھک ادائیگی ہو جائے گی۔ عطا ان سے سمپرک کیا گیا تو اس فیملی نے کہا کہ ہمارا نام ظاہر نہ کرنا۔
ہمارا نام کسی کو نہ بتانا، اور 1000 پاؤنڈ کی ادائیگی کر دی۔ اس کے علاوہ 1000 پاؤنڈ اپنے بچوں کی اور سے ادا کیے۔ پھر کہا کہ اس کے اترکت بھی اگر آپ لوگوں کو آوشکتا ہوگی تو بتائیں۔ UK سے ہی سیکرٹری وقف جدید ہیں لجنہ اسلام آباد کی، کہتی ہیں یونیورسٹی سے گریجویشن کرنے کے بعد بچوں کی پرورش میں ویست تھی۔ اب میرے بچے 5 اور 8 سال کے ہو چکے ہیں۔ تمام چندے پتی کی آمدنی سے ہی ادا ہوتے ہیں۔ میرے اپنے اکاؤنٹ میں کیول بچوں کی چائلڈ بینیفٹس آتے تھے۔ میں سمجھتی تھی کہ جتنا بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر لوں اس سے واستوک مالی قربانی نہیں کہہ سکتی۔ عطا میں نے اس سال ستمبر میں اپنے پرسنل اکاؤنٹ سے چندہ جات کی سٹینڈنگ آرڈر کے دوارا چندہ وصیت اور تحریک جدید اور وقف جدید کے علاوہ اپنی دادی اور چچا کی اور سے بھی چندے ادا کرنے شروع کر دیے۔ ماہانہ قسطیں اپنی نردھارت کر دیں۔ واستو میں میری آمدنی کے مطابق وہ حقیقی قربانی ہو۔ اسی مہینے میں نے بچوں کی اسکول میں بطور ٹیچر کی جاب کے لیے نویدن کر دیا۔ آگے اور کام کرنے کے لیے کچھ انوبھو حاصل کر لوں، لیکن کامیابی کی کوئی امید نہیں تھی۔ کہتی ہیں جس دن میرے اکاؤنٹ سے پہلی چندے کی رقم کی ادائیگی ہوئی ہے اس سے اگلے دن مجھے اسکول سے انٹرویو کی کال آئی۔ جب اکاؤنٹ سے دوسری ادائیگی ہوئی تو مجھے اسسٹنٹ ٹیچر کی بجائے اسکول والوں نے ایک اور اہم رول دے دیا، جس سے میرے آمد 10 گنا بڑھ گئی، جس سے مجھے وشواس ہو گیا کہ یہ کیول اللہ تعالیٰ کے مارگ میں مالی قربانی کا پرینام ہے۔ جرمنی سے مبلغ ہیں فرحاد صاحب، کہتے ہیں لوکل امارت ویزبادن کے ایک خادم نے بتایا، ایک احمدی نے بتایا کہ وہ تحریک جدید کا چندہ ادا کر چکے تھے، بلکہ جو رقم وقف جدید میں ادا کرنی تھی وہ بھی اضافی چندوں میں تحریک جدید میں ادا کر دی بڑھا کر۔ اسی مہینے ٹیکس ڈپارٹمنٹ کی اور سے پتر آ گیا کہ آپ کے ذمے 800 یوروز ہیں جو آپ نے ادا کرنے ہیں، لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں میں نے ہمت کر کے وقف جدید کا چندہ ادا کر دیا کہ ٹھیک ہے ٹیکس بھی دے دیں گے قرض لے کے۔ اس کے کچھ ہفتوں بعد ہی ٹیکس ڈپارٹمنٹ کا پتر آیا کہ ہم نے دوبارہ آپ کے کاغذات کا نریکشن کیا ہے، آپ کے ذمے کوئی رقم نہیں ہے، بلکہ ہم نے آپ کو 4400 یورو واپس کرنے ہیں۔ اور کچھ دن کے بعد ہی کہتے ہیں میری گاڑی ایکسیڈنٹ ہو گیا، نقصان ہوا، کسی نے نقصان کر دیا، اس کے بھی مجھے 4700 یورو مل گئے۔ اس پرکار تھوڑی سی ہمت کر کے میں نے چندہ میں جو بڑھوتری کی تھی، جو ادائیگی کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کی ادائیگی کے سامان پیدا کر دیے۔ اب اس کو چاہے کوئی سنیوگ کہے، لیکن ایک مومن جانتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے خاص فضل کا پرینام ہے۔ کینیڈا کی صدر لجنہ کہتی ہیں کہ ایک بہن بیان کرتی ہیں کہ 3 سال پہلے ان کے پتی اپنی شکشا میں مصروف تھے، ویست تھے۔ نوکری کے ساتھ باہر کی سمست ذمہ داریاں ان پر آن پڑیں۔ اس تھکا دینے والی روٹین نے انہیں کمزور کر دیا، وہ بیمار رہنے لگیں۔ اسی دوران جب وقف جدید تحریک جدید کے وعدے کا ٹائم آیا تو انہوں نے اپنی آمدنی سے 2 گنا وعدہ لکھوا دیا۔ کچھ سمے کے بعد ان کی جاب ختم ہو گئی، شدید تنگی کے شکار ہو گئیں، کریڈٹ کارڈ سے اپنے خرچے پورے کرنے لگیں۔ سال کے انت میں جب چندے ادا کرنے کا سمے آیا تو مجبوری کی حالت پر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے انہوں نے کریڈٹ کارڈ سے ہی چندوں کی ادائیگی بھی کر دی۔ خدا تعالیٰ نے عجیب قدرت دکھائی کہ انہی دنوں میں اسے بینک سے معلوم ہوا کہ ان کے کریڈٹ پروٹیکشن انشورنس ہے اور اگر جاب چلی گئی ہے تو اس کے لیے نویدن دے سکتی ہیں۔ اس پرکار ان کے کریڈٹ کارڈ کی سمست ادائیگی کا بندوبست ہو گیا اور ساتھ ہی انہیں نئی نوکری بھی مل گئی جو پہلی نوکری سے بہتر تھی۔ مالی حالات بہتر ہونے لگے، انہوں نے پہلے سے بڑھ کر لازمی چندوں کی ادائیگی کی اور وعدہ جات کو بھی بڑھا دیا، اور اسی دوران ان کے پتی کی بھی شکشا پورن ہو گئی، ان کو بھی اچھی جاب مل گئی۔ انہوں نے اپنی جاب چھوڑ دی اور پتی کے جاب سے ہی گزارا ہونے لگا۔ انڈونیشیا کے مبلغ لکھتے ہیں امین صاحب، ان کے پریوار ہمیشہ خواہش ہوتی تھی
کہ رمضان کے مہینے میں اپنے وقف جدید اور تحریک جدید کے چندے پورے کر دیں۔ اس سال آمدنی کم تھی، وعدہ پورا کرنا بظاہر اسمبھو تھا۔ کہتے ہیں مبلغ صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے رمضان کے مہینے میں روزے کے ساتھ انہیں سوئم دیکھا ہے کہ وہ روزانہ اپنے پریوار کے ساتھ پہاڑی علاقے میں 4 کلومیٹر کا سفر طے کر کے اپنے کینڈل نیٹ کے کھیت میں جاتے تاکہ اس کے دوارا اپنے وعدہ جات پورے کر سکیں۔ عطا انہوں نے رمضان کے اندر ہی اپنے 2 لاکھ کا وعدہ پورا کر دیا، اور اتنی رقم بغیر سخت جد و جہد کے اکٹھی کرنا اسمبھو تھا۔ مبلغ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کیا چیز مجبور کرتی ہے کہ آپ روزے کے ساتھ اتنی مشقت کرتے ہیں؟ اس پر وہ کہنے لگے کہ میں اور میرے پریوار کیول خلیفہ وقت کے آدیشوں پر عمل کر کے خدا تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ برکینا فاسو اکایا کی ایک جماعت ہے، وہاں کے ایک دوست ہیں نیانپا صاحب، 10 سال سے ادھک سمے ہو چکا ہے بیت کا ان کو، لیکن چندوں کی ادائیگی میں کمزور تھے۔ گھر میں اکثر بیماری اور تنگی کے حالات رہتے تھے۔ کچھ سمے سے انہوں نے چندہ وشیش روپ سے تحریک جدید وقف جدید میں ادائیگی کرنی شروع کر دی، نعمت روپ سے، جس کی وجہ سے نہ کیول اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کے یہاں تنگی جاتی رہی، بلکہ بیماریاں تھیں ان سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دی۔ اور اس سال انہوں نے بڑھ چڑھ کر وقف جدید میں حصہ لیا، اور جو لوگ انہیں کام نہیں دیتے تھے وہ خود چل کر ان کے پاس کانٹریکٹ کرنے آئے اور کام دیا۔ اور ادریس صاحب کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا فضل ہی ہے کہ اس نے وقف جدید کے ذریعہ سے مال بڑھانے کا پربند کر دیا۔ تو یہ ہیں اللہ تعالیٰ کے قرض کو بڑھا کر واپس دینے کے انداز۔ یہ چند واقعات ہیں جو میں نے ورنن کیے ہیں، ایسے بہت سے واقعات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ جماعت کے لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک رکھے، اخلاص و وفا سے، پورن شردھا سے قربانیاں بھی دیتے رہیں، اور اپنے فضل کے اللہ تعالیٰ ان کو نظارے بھی دکھاتا رہے۔ اب میں وقف جدید کے نئے سال کا اعلان کرتے ہوئے گزرے ہوئے سال کے کچھ آنکڑے پرستت کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے 63واں سال 31 دسمبر 2020 کو سماپت ہوا، اور 64واں سال 1 جنوری سے شروع ہو گیا۔ اللہ کے فضل سے اس سال کے دوران 1,05,30,000 پاؤنڈ کی قربانی پرستت کرنے کی جماعت کو توفیق ملی۔ یہ وصولی جو ہے پچھلے سال سے 8,87,000 پاؤنڈ ادھک ہے۔ الحمدللہ۔ اب یہ کسی انسانی پریتن کا پرینام نہیں ہو سکتا، یہ شدھ روپ سے اللہ تعالیٰ کا وشیش فضل ہے۔ اس سال بھی برطانیہ دنیا کی جماعتوں میں کل وصولی کے لحاظ سے نمبر 1 پر ہے، بہت بڑھوتری ہوئی ہے انہوں نے اللہ کے فضل سے۔ لجنہ ماللہ جو ہیں برطانیہ کی، یہ اللہ کے فضل سے بڑی محنت سے کام کرتی ہیں۔ اس بار لگتا ہے جو بڑھوتری ہوئی ہے جس بڑی سنکھیا میں، اس سال لگتا ہے مردوں نے بھی لجنہ کی طرح محنت کی ہے۔ دوسرے نمبر پر جرمنی ہے، یدیپی انہوں نے بھی بہت بڑھوتری کی ہے، لیکن ابھی برطانیہ ان سے بہت آگے ہے۔ پاکستان کی تو کرنسی کی وجہ سے بہت پیچھے جماعتوں میں چلا گیا ہے، یدیپی کے تیسرے نمبر پر ہی ہے، لیکن بہرحال مجموعی طور پر دیش کی کرنسی کے لحاظ سے یہاں بھی ترقی ہے اور قربانی کر رہے ہیں لوگ۔ پاکستان میں تو جان کی قربانی بھی دی جا رہی ہے، مال کی قربانی بھی دی جا رہی ہے، مانسک ٹارچر استھائی روپ سے ان کو مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے۔ کینیڈا چوتھے نمبر پر ہے، پھر امریکہ ہے، پھر بھارت ہے، پھر آسٹریلیا ہے، پھر مڈل ایسٹ کی ایک جماعت ہے، پھر انڈونیشیا ہے، پھر گھانا ہے۔ گھانا بھی افریقن ملکوں میں، گھانا بھی اب بڑے ملکوں کی سوچی میں آ گیا ہے، پہلی 10 جماعتوں میں۔ پرتی ویکتی ادائیگی کے لحاظ سے امریکہ نمبر 1 پر ہے، پھر سوئٹزرلینڈ ہے، پھر برطانیہ ہے۔ افریقہ میں کل وصولی کے لحاظ سے گھانا نمبر 1 پر ہے، پھر نمبر 2 موریشس ہے، پھر نائجیریا ہے، پھر برکینا فاسو، پھر تنزانیہ، پھر سیرا لیون، پھر گیمبیا، کینیا، مالی، بینن۔ سملت ہونے والوں کی سنکھیا جو ہے ان کی 14,52,000 ہے۔ کل وصولی کے لحاظ سے برطانیہ کی 10 بڑی جماعتیں ہیں۔ فورنہم نمبر 1 پر، پھر اسلام آباد نمبر 2، واسٹر پارک، پٹنی، برمنگم ساؤتھ، جلنگم 6، ساؤتھ چیم، مسجد فضل، برمنگم ویسٹ، نیو مالڈن۔
مجموعی وصولی کے لحاظ سے پہلے 5 ریجن جو ہیں، نمبر 1 پر ہے بیت الفتوح، پھر مسجد فضل، پھر اسلام آباد، مڈ لینڈز، پھر بیت الاحسان۔ دفتر اطفال کے لحاظ سے پہلی 10 جماعتوں میں فوراً ہم نمبر 1، پھر اسلام آباد نمبر 2، پھر روئمٹن ویل، بیت الفتوح، مچل پارک، گلاسکو، چیم، گلفرڈ، ویسٹرن پارک، برمنگھم ساؤتھ۔ چھوٹی جماعتوں میں مجموعی وصولی کے لحاظ سے 10 جماعتیں ہیمپٹن سپا، اسپین ویلی، مولت ویل، بٹن، مونٹرنٹ، پیٹرابرا، کاونٹری، ایڈنبرا، کیتھلی، سوانزری۔ جرمنی کی 5 لوکل امارات ہیمبرگ نمبر 1 پہ ہے، پھر فرینکفرٹ، پھر ویز بادن، پھر گراس ہگراؤت، پھر ڈسٹن باخ۔ چندہ بالغان یعنی ویسک لوگوں کا چندہ جدید وقف جدید میں پہلی 10 جماعتیں جرمنی کی ریڈو مارک، نویس، رویڈ مارک، پھر نویز، پھر نیدا، پھر مہدی آباد، پھر مائنز، کوبلز، ہناؤ، لانگن، فلور ہائم، بینزائم، پنیبرگ۔ دفتر اطفال میں پہلی 5 ریجنز ہیسن، رودسٹ، ہیس-وٹے، رائن لینڈ فالز، ویسٹرن فالز ٹاؤنز۔ پاکستان کی پہلی 3 جماعتیں نمبر 1 لاہور، نمبر 2 ربوہ، نمبر 3 کراچی۔ چندہ بالغان میں ضلعوں کی پوزیشن یہ ہے کہ اسلام آباد نمبر 1، نمبر 2 راولپنڈی، سرگودا، گجرات، گوجرانوالا، عمر کوٹ، حیدرآباد، پشاور، امیر پور خاص، ڈیرہ غازی خان۔ مجموعی کل وصولی کے لحاظ سے پہلی 10 جماعتیں ڈینفس لاہور، اسلام آباد شہر، ٹاؤن شپ لاہور، کلفٹن کراچی، دارالذکر لاہور، گلشن آباد کراچی، سمن آباد، عزیز آباد کراچی، راولپنڈی شہر، علامہ اقبال ٹاؤن لاہور۔ دفتر اطفال میں پاکستان کی 3 بڑی جماعتوں میں اول لاہور، پھر دوم کراچی، پھر سوم ربوہ۔ دفتر اطفال میں ضلعوں کی پوزیشن یہ ہے کہ اسلام آباد، گوجرانوالا، پھر سرگودا، پھر شیخوپورہ، فیصل آباد، ڈیرہ غازی خان گجرات، پھر میرپور، پھر عمر کوٹ، پھر نارووال، پھر بہاول نگر۔ کینیڈا کی عمارتیں جو ہیں نمبر 1 پہ وان، پھر پیس، پھر ویلیج، پھر فرینکوور، برمنٹن ویسٹ، ٹورنٹو ویسٹ۔ کینیڈا کی 10 بڑی جماعتیں بریڈ فورڈ، ڈرہم، ملٹن ایسٹ، ایڈملٹن ویسٹ، وینڈزر، ملٹن ویسٹ، ریجائن آٹو، اوویسٹ ایڈری، ایپٹس فولڈ۔ اطفال کی نمایاں عمارتیں وان نمبر 1 پہ ہے، پھر ٹورنٹو ویسٹ، پھر پیس ولیج، پھر گیلکری، پھر برمٹن ویسٹ۔ جماعتیں جو ہیں اطفال کی بریڈ فورڈ نمبر 1 پہ، پھر ڈرم، پھر ملٹن ویسٹ، ہیملٹن ماؤنٹن۔ وصولی کے لحاظ سے امریکہ کی 10 جماعتیں جو ہیں میری لینڈ، پھر لاس اینجلس، پھر سیٹل، پھر سلیکون ویلی، پھر بوسٹن، پھر آسٹن، اوشکوش، سیراکوسٹ، راچسٹر، منیسوٹا۔ دفتر اطفال کے لحاظ سے 10 جماعتیں میری لینڈ، لاس اینجلس، سیٹل، اورلینڈو، سلیکون ویلی، آسٹن، اوشکوش، میسوٹا، لاس ویگس، فش برگ۔ بھارت کی جماعتیں صوبہ جات جو ہیں، جو راجیہ ہیں، نمبر 1 پر کیرلا ہے، پھر تامل ناڈو، پھر جموں کشمیر، پھر تلنگانہ، کرناٹک، اڑیسہ، پنجاب، ویسٹ بنگال، دہلی، اتر پردیش۔ جو جماعتیں جو ہیں کوئمبٹور، پھر قادیان، پھر پاٹا پریام، پھر حیدرآباد، کلکتہ، مینگلور، کالی کٹ، کنور ٹاؤن، رشی نگر، کیرنگ۔ آسٹریلیا کی 10 جماعتیں جو ہیں میلبرن، لانگ وارن، کاسل ہل، ماسڈن پارک، میلبرن، بیروک، ایڈویلڈ ساؤتھ، ماؤنٹ رویٹ، بیزتھ، پینتھ، پرتھ، لوگن، ایسٹ بلیک ٹاؤن۔ بالغان میں آسٹریلیا کی جماعتیں ہیں میلبرن، لانگ وارن، کاسل ہل، ماسڈن پارک، میلبرن پارک، پینرتھ، ماؤنٹ رویٹ، بلیک ٹاؤن، ایڈویلڈ ساؤتھ، پرتھ اور کیمبرا۔ اطفال میں آسٹریلیا کی جماعتیں ہیں میلبرن، لانگ، ایڈیلیڈ، میلبرن، بیروک، ماؤنٹ ڈرویٹ، لوگن ایسٹ، پینرتھ، کاسل ہل، میلبرن ایسٹ، پرتھ اور ایڈیلیڈ ویسٹ۔ اللہ تعالیٰ ان سمست قربانی کرنے والوں کے جان مال میں بہت برکت دے، ان کی روحانی ترقی بھی عطا فرمائے، اور اللہ کے حقوق اور ان کے بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے والے ہوں یہ لوگ۔
ان دنوں میں دوبارہ جیسا کہ میں تحریک کر رہا ہوں، پاکستان کے احمدیوں کے لیے بھی وشیش روپ سے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلوں کو دور فرمائے، ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، مخالفین کے ہاتھوں کو ان تک پہنچنے سے روکے، اور جن مخالفین کا سدھار ہونا سمبھو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی پکڑ کے سامان کرے، ان کو جلد پکڑے۔ اسیران جو اللہ کی راہ میں قید ہیں، ان کے جلد رہائی کے سامان پیدا ہوں، جس میں الجزائر کے قیدی بھی شاملت ہیں۔ الجزائر میں بھی مخالفت ہے کافی، ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی سکون کے سامان پیدا کرے۔ وشیش روپ سے دعاؤں اور نفلوں اور صدقوں پر زور دیں۔ پاکستان کے کل عمومی لحاظ سے حالات بھی امن کے لحاظ سے بھی ٹھیک نہیں ہیں، ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ امن کے حالات وہاں پیدا کرے، اور ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے پہ جو لگے ہوئے ہیں، اور دہشت گردی اور اپدرو اور فساد جو ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو جلد ختم کرنے کے سامان پیدا کرے۔ وہاں کی انتظامیہ اور حکومت کو بھی عقل دے کہ وہ حقیقی رنگ میں واستوک روپ سے سرشٹی کی سیوا کرنے والے ہوں اور انصاف سے کام لینے والے ہوں۔ اسی طرح دنیا کے سامانیہ حالات کے بارے میں بھی دعا کریں جو بہت تیزی سے بگڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب انسانیت پر رحم فرمائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر